پہلے تو فاتحہ پڑھ دی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بالکل مکمل فاتحہ بھی پڑھی گئی. فیصل کریم کنڈی صاحب دیکھیں، آپ نے کلپ دکھایا مولانا صاحب کا، اور مولانا صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے جو ہے وہ روح رواں نہیں تھے مجلس ہوں. تو یہ جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کیا تھا، تو یہ کام تو مولانا صاحب بھی کر سکتے تھے. اے پی سی بلا سکتے تھے، پی ڈی ایم کی بنیاد رکھ سکتے تھے. یہ تو چیئرمین بلاول صاحب نے ہی، وہ لاہور گئے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. شہباز شریف صاحب کی پہلے طبیعت خراب تھی، چند انتظار کیا، پھر دوسری دفعہ لاہور گئے اور پھر کہا، پھر آپ نے وہ پریس ٹاک دیکھی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو آگے کریں گے. تو یہ خیال مولانا صاحب کو کیوں نہیں آیا اے پی سی بلانے کا اور پی ڈی ایم کی بنیاد رکھنے کا؟ وہ تو ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ واقعی چیئرمین بلاول نے کیا. صحیح. اور جہاں تک مولانا صاحب نے الزام لگایا کہ جی مجھے آفر تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو کوئی آفر نہیں تھی. مولانا صاحب کے رابطے ہوں گے جو ان کو آفر. کہتے ہیں کہ مطلب اگر پی ڈی ایم کا روح رواں ہم یہ سمجھیں بلاول کو، تو اس کا مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی آپ نے ایک کلپ دکھایا. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے بھی وہ آفر تھی جو بلاول صاحب کو، جو انہوں نے اپنے اس میں کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں مولانا صاحب کو یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی آفر نہیں تھی. آپ کو کوئی آفر ہے، آپ کے رابطے ہیں، تو آپ اپنی جگہ پہ ہیں. آپ نے تو پہلے بھی ایک لانگ مارچ کیا تھا، 3-4 دن ہفتہ یہاں پہ رہے تھے، اور کس بنیاد پہ واپس چلے گئے تھے؟ کچھ ہوا ہوگا جو گئے ہوگے نا. لانگ مارچ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی رزلٹ لے کے جاتے ہیں. اب وہ رزلٹ تو آپ ہمیں بتا دیں کہ اس رزلٹس میں ان کو کیا حاصل ہوا تھا، کیا چیز ہوئی تھی، کیا چیز نہیں ہوئی تھی، اور وہ واپس چلے گئے تھے. اور اب میں یہ نہیں کہوں ماضی میں تو رابطے ان کے رہے ہیں، کیونکہ جب پچھلی دفعہ 2002 میں بھی ہماری میجورٹی تھوڑی سی آس بنتی بھی ہے پی ڈی ایم پہ واپس آنے کی. تو میں چوئی جعفر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. چوئی جعفر اقبال صاحب، مولانا صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی، اور اب کیا واقعی پی ڈی ایم میں اس طرح جان رہ گئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب تو بڑے اکٹھے گفتگو کرتے ہوئے گئے وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ تو نہیں ہے. تو مولانا صاحب کے صاحبزادے بھی ساتھ تھے. مولانا صاحب کے صاحبزادے ساتھ تھے جو پارلیمنٹ میں جو ہیں، وہ تو اپوزیشن گئی ہے تو وہ ساتھ گئے ہیں نا. اپوزیشن میں دیکھیے، اگر بہت سارے معاملات کو آپ دیکھیں، ہم سیاستدان کسی کے جانی دشمن نہیں ہیں. سیاسی نظریات مختلف ہیں نا. جہاں پہ آپ چیزوں پہ یکسوئی پیدا کر لیتے ہیں، آپس میں افہام و تفہیم پیدا کر لیتے ہیں، کنسنسس پیدا کر لیتے ہیں، ان معاملات پہ آپ اکٹھے چلتے ہیں اور چلیں گے. کیوں نہیں چلیں گے؟ اگر صحافی برادری کے پاس جانا تھا تو شہباز صاحب کے ساتھ ساری اپوزیشن کی ہے، بلاول صاحب بھی گئے، اچھی بات ہے. آئندہ بھی جن معاملات پہ سیاسی جماعتیں آپس میں متفق ہوں گی، قوانین بناتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ ایک اسمبلی کے اندر اگر 10 12 13 جماعتوں کی نمائندگی ہے، 20 جماعتوں کی نمائندگی ہے، ان میں سے اگر 14 ایک طرف ہو جاتی ہیں ایک بات پہ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ 14 وہ کسی اگلے معاملے پہ اکٹھی نہ ہوں. تو یہ تو بالکل ہوگا. نہیں، بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو بھی بات کریں گے ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے شاید اختلافات ہیں کہ جو لندن سے جو ہدایات آتی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا. ہدایات تو لندن سے آتی ہیں اور آئیں گی بھی. اس بات پہ صرف بلاول صاحب کو نہیں، بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. لیڈر بھی نواز شریف ہے، ہدایات وہ دیں گے. ہاں، شہباز صاحب کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو کمفرٹ سمجھتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہے اس بات میں کہ ہمارے ایک لیڈر کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں، وہ کریں گے. جو چیزیں کامن ہوئیں، جن پہ ہم متفق ہوئے، ان پہ مل کے چلیں گے. پی ڈی ایم کا آپ نے کہا، پی ڈی ایم اور میاں نواز شریف کے بیانیے نے 3 سال میں حکومتی کارکردگی کو ایکسپوز کیا، سلیکٹرز کو ایکسپوز کیا. آج سب نادم ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق جو آخری کوئی نشست ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ اس کا حصہ تھے کہ نہیں، جو بڑے گھر میں ہوتی ہے، جسے بڑا گھر کہا جاتا ہے، وہاں وہ کچھ باتیں کر کے پھر کہتے ہیں اچھا جی آدھی بتا دیں آدھی نہ بتائیں. یہ افغان معاملے پہ بھی 2-4 نشستیں ہوئیں آرمی چیف کے ساتھ صحافیوں کی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ اس چیز پہ میرے پاس ایسی اطلاعات بھی نہیں ہے، نہ میں گیا ہوں. آپ کے پاس یقیناً اطلاعات ہوگی تو ہیں کچھ لوگوں نے. جی بالکل. تو وہ اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ ہم جن کو لے کے آئے، جن کے لیے اتنا اہتمام کیا، جن کے لیے ہم نے فیک نیوز کا آج کل بڑا چل رہا ہے، وہ فیک نیوز بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی تھی کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے، وہ تبدیلی نہیں آئی، وہ الٹ تبدیلی آ گئی. تو وہ سارے آج نادم ہیں اس بات پہ کہ یہ جو کچھ ہوا. تو پی ڈی ایم کے بالکل بلاول صاحب نے میزبانی کی،
بلاول صاحب نے اس کو اور آگے لے کے چلے, پیپلز پارٹی اس کی جو ہے وہ بنی اور اس کو لے کے بھی چلے, اور پورے مولانا فضل پاکستان الرحمان کے صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ اور دی تھی, میں نے پڑھی کہ جی اگر حکومت نے انتخابی اصلاحات کا یہ بل اسی شکل میں منظور کر لیا تو وہ میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیں گے کہ انتخابات سے بائیکاٹ کیا جائے. دیکھیں انتخابات سے بائیکاٹ کرنے کی تو بات میرا نہیں خیال کوئی ایسی سنجیدہ بات ہو, اور نہ اس کے اوپر آنا مولانا چاہیے. فضل الرحمان صاحب سنجیدہ بات نہیں کریں گے؟ نہیں, میں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ میرے نزدیک یہ سنجیدہ بات نہیں ہے. یہ سنجیدہ بات نہیں ہے, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سنجیدہ بات نہیں کی. انتخابات, میری رائے ہے کہ اگر آپ انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. جیسے تیسے بھی انتخابات, یہ کینٹ بورڈ کے جو الیکشن ہوئے ان میں ان ممبران کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. چیئرمین کون ہوتا ہے؟ جو وہاں پہ اپنا کیا کہتے ہیں جسے فوجی ہوتا ہے, باوردی فوجی ہوتا ہے. صحیح اپنا چلیں, لیکن جو بھی ہے ایک پارٹی کی نمائندگی ہے. میں ذرا رمیش کمار صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. چیئرمین ان لوگوں میں سے الیکٹ ہوتا ہے, صحیح, اور بہت ساری جگہوں پہ ان بیچاروں کو بھی دفتر نہیں ملتا, لیکن آخر اس کا حصہ بنے, لیکن لوگوں نے انتخابات کا حصہ رہنا چاہیے. اور آج اس کی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ کس نے کیا کیا ووٹ لیے اور کیسے بنے. تو پی ڈی ایم نے جو بات کی اس کے اوپر چلے بھی اور لوگوں کو یہ شعور دیا, اور آج ہر آدمی آپ سمیت, صحافیوں سمیت بڑی جرت کے ساتھ اپنی آواز کو آگے پہنچا. چلیں رمیش کمار صاحب جی, کیا یہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے مولانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, پھر چوئی جعفر صاحب کی بھی سن لی, کوئی کمنٹ کر دیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ڈی ایم پہ آپ لوگ نے فاتحہ پڑھ لی یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں پی ڈی ایم میں جان ہے ابھی؟ ضمیر میرے خیال میں شاید جب مولانا صاحب پہلی مرتبہ جب دسمبر میں آ رہا تھا یا جنوری میں اکیلا جب نکلا تھا تو سارے لوگ جو ہے وہ کہ بھئی مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑا سیاستدان ہے, اور یہاں پہ پاکستان کے اندر 3 بندوں کی سیاست کو مانا جاتا ہے, ایک مولانا فضل الرحمان, دوسرا آصف زرداری صاحب اور تیسرا چودھری شجاعت. اور ان 3 کے مقابلے میں کسی کو سیاست آپ کو پتا ہے کہ آتی نہیں ہے کہ ان 3 سے سیاسی طور پہ مقابلہ کر سکے. کیا بات ہے, رمیش کمار صاحب نے مان لیا, تسلیم کر لیا. گڈ. میں نے اسی ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ بالکل یہ 3 بندے سیاست کے حوالے سے بہت ہی زیادہ قابل ہیں, ہوشیار ہیں, مگر اس وقت مولانا صاحب کا تیر جو ہے نا وہ غلط جگہ پہ چلا گیا ہے, اور مولانا پہلی مرتبہ اسمبلی سے آؤٹ رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جس طریقے سے آئیں گے اور پریشان ہو کے واپس چلے جائیں گے. پیر کون ہے مولانا صاحب کا؟ مولانا صاحب اکیلا جو ہے وہ آیا, اچھا پیر غلط چل گیا, میں نے کہا شاید پیر غلط, بڑے خدشات تھے مگر وہ مایوس ہو کے چلا گیا. اس کے بعد پی ڈی ایم بنی. پی ڈی ایم کے اندر بھی جن لوگوں نے, مولانا صاحب پہلی مرتبہ اسمبلی سے باہر تھا, اس نے کہا کہ جو بھی آئے کم سے کم کسی نہ کسی شرط کے اوپر میرے ساتھ اکٹھے ہو جائے. اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی نے لازمی جو اپنے مفادات چیزیں تھی اس کو کمپرومائز کیا, اور وہ اپنے طریقے سے پارٹیاں چلتی رہی اور مولانا صاحب رہ گئے. سلیم صحافی جیسا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ فاتح پڑھ لیں, میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی پی ڈی ایم کا ذکر آ جانا کہ پی ڈی ایم کوئی ابھی ایک بنا ہوا ہے جس کے اوپر بالکل لاسٹ اینڈ فائنل کمنٹ میں ذرا فیصل کریم کنڈی صاحب سے لینا چاہتا ہوں. پی ڈی ایم کا ختم ہو چکا ہے, پی ڈی ایم اب ختم ہو چکی ہے. الیکشن 2023 میں ہوں گے یا 2024 میں ہوں گے,